بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ اما بعد. محترم ناظرین کرام، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. چنانچہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اس ماہ رمضان کے احکام و مسائل کیا ہیں، روزوں کے کیا احکام ہیں، سحری کے کیا احکام ہیں، تراویح کے کیا احکام ہیں، یا دیگر وہ کام جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں ان کے احکام و مسائل کیا ہیں، تو صحیح معنوں میں ہم نیکیاں نہیں اکٹھا کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے علم دین سیکھنا ضروری ہے. اب ہم ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، گناہ مٹانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اس ماہ مبارک کے احکام و مسائل بھی جاننا ضروری ہے. چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں رمضان سے متعلق کچھ احکام و مسائل. پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کے لیے کیا شرائط. اس سلسلے میں اہل علم نے کل 7 شرائط ذکر کیے. انہیں پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی اسلام اس کے لیے شرط. اب اگر کوئی شخص صاحب اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور وہ ماہ مبارک کے روزے رکھے تو اس روزے کا اعتبار نہیں. اور ایسے لوگ ہیں جن کے اندر شوق ہے اس مہینے کا روزہ رکھنے کا، چنانچہ وہ رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے روزوں کا اعتبار نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مکلف شخص پر روزہ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. 3 لوگ مکلف نہیں ہیں، ان سے باز پرس نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور ایسے ہی ایک مجنون، ایک پاگل شخص جب تک اس کا جنون، اس کا پاگل پن دور نہ ہو جائے. تو اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو، وہ مرد یا عورت بالغ ہو. اب بلوغت کے لیے اہل علم نے 14 سال نارمل عمر متعین کی ہے، لیکن بلوغت کی کچھ علامتیں ہیں. مرد ہے تو مونچھ داڑھی کے بال آ جائیں، زیر ناف کے بال اگ جائیں، اس کے یہاں احتلام ہو، یہ مردوں کے یہاں بلوغت کی علامت. عورت کے یہاں حیض کی شروعات ہو جائے. تو اب ان علامتوں کے پائے جانے کی صورت میں عمر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انہیں بالغ سمجھا جائے گا. ہاں، اگر کوئی بالغ نہیں ہے تو عادت ڈلوانے کے لیے استحبابی طور پر انہیں روزہ رکھوایا جائے گا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. اور جب وہ بھوک سے تڑپتے بلبلاتے تھے تو انہیں روئی کے کھلونے تھما دیتے تھے تاکہ وہ اس میں مشغول ہو کر کے بھوک کے احساس کی وجہ سے چلائیں چیخیں نہیں، اور اس طرح سے وہ عادی بناتے تھے. آج کے دور میں جو ایک اچھی خاصی تعداد، حالانکہ وہ ہتھے کٹھے نوجوان ہیں، تندرست و توانا ہیں، روزے نہیں رکھتے، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہیں بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے. تیسری شرط عقل کی ہے. ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ مجنون شخص، جنون بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جنون یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک آدمی پاگل ہے، اور ایک ایسا پاگل جس پہ پاگل پنی کا دورہ پڑتا ہے. فرض کیجئے رات میں وہ پاگل ہوا، سحری سے پہلے وہ صحیح ہو گیا. اب وہ سحری کھائے، اگر دن بھر ٹھیک تندرست رہا تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ تو پاگل ہے لہذا چاہے اس کے یہاں پاگل پنی ہے یا نہیں ہے روزہ نہیں رکھے گا. تو یہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، عاقل ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے یہاں طاقت ہو،
قدرت ہو روزہ رکھنے پر، ایسا نہ ہو کہ عاجز ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یا اسی طرح سے بندہ مسافر ہے، سفر کی وجہ سے صعوبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، ایسی صورت میں یہاں قدرت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے مقیم ہو، کیونکہ مسافر کے لیے گنجائش ہے، جیسا کہ تفصیل آگے آئے گی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت ہے تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ ایک حائضہ عورت جس کے یہاں پیریڈ ماہواری کی شروعات ہو گئی ہے تو اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کرے گی، لیکن ماہ رمضان میں اگر کوئی خاتون فرض کریں مغرب سے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ، حتیٰ کہ 2 منٹ پہلے اس کے ہاں حیض آ گیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، ثواب پائے گی جتنا اس نے رکھا ہے، لیکن اس دن کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ تو ایسے ہی وہ خاتون جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور ولادت کی وجہ سے اس کے یہاں خون آ رہے ہیں، تو ایسی حائضہ اور نفسا خواتین بھی روزہ اس حالت میں نہیں رکھیں گی۔ ہاں نماز کے سلسلے میں تو انہیں چھوٹ ہے، اس کی قضا نہیں کرنی ہے، لیکن روزے کی قضا انہیں دوسرے دنوں میں کرنی پڑے گی، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے مزید آئے گی۔ ساتویں اور آخری شرط یہ ہے کہ روزے کے لیے، صوم کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے، شرط۔ لیکن یہاں پر فرق ہے، دو طرح کے روزے، اگر فرض روزے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جو شخص رات میں صوم کی نیت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے صوم کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، فرض کیجئے مغرب سے رمضان کی شروعات ہے، اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب میں پورے مہینے روزے رکھوں گا، تو اب اسے روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ارادہ اس کا پورے ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فرض کے بجائے نفلی روزہ ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ نیت شرط ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور آپ نے پوچھا کیا تمہارے یہاں کچھ ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ کہا فإنی اذن صائم، تو میں روزے سے۔ آپ صبح آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور کھانے کے سلسلے میں پینے سے متعلق جب دریافت کرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ نیت فرماتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایسی غذا نہیں لیا ہے، کوئی چیز کھائی اور پی نہیں ہے اس نے، اور اسے گھر میں پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہے، تو وہ صبح صادق یعنی نماز فجر کے بعد بھی وہ نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ کھا پی لیا ہے، صوم کے توڑنے کے اسباب کا مرتکب ہو گیا ہے، تو پھر نیت کرنا صحیح نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض اور نفلی روزے میں فرق کرنا ہے۔ فرض روزوں کے بارے میں تو نیت ضروری ہے، البتہ نفلی روزوں کے سلسلے میں اختیار ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، خاص کر کے نیت کے مسئلے میں، کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ نیت کے لیے لوگ زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، چاہے کوئی نماز کے لیے کرتا ہو یا ماہ رمضان میں کرتا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان دل میں نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس کے لیے زبان سے ارادہ کرنا یا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زبانی نیت کا مکلف نہیں بنایا۔ چنانچہ ایک 55 سالہ انسان جو بے نمازی ہے، اس سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب آخرت سے، موت سے قریب ہو رہے ہو۔ اس نے کہا نماز پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت بہت مشکل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیت یہ انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں جو نیت کے الفاظ ہم سنتے ہیں مائک کے ذریعہ کہ اب وقت ہو گیا ہے نیت کریں،
اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ جہالت اور غیر دانشمندی اور دین سے ناسمجھی اور عربی زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، کہ میں آئندہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ جملہ مسجدوں سے پڑھ کر کے اور نیت کی تلقین کی جاتی ہے۔ کوئی اردو میں کہے کہ کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، ماہ رمضان میں کل کے دن کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ یہاں دیکھیں، یہاں دو طرح کی غلطی ہے، اسلامی کیلنڈر سے بھی یا چاند کا کیلنڈر جو ہے اس کے حساب سے بھی غلطی ہے، اور دوسرے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے غلطی ہے۔ شرعی طور پہ کیا ہے کہ مغرب سے نئے دن کی شروعات ہوتی ہے اور دوسرے مغرب پر پچھلے دن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے چاند دیکھ لیا تو رمضان شروع ہو گیا، ایسے ہی ہم چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کل عید ہے۔ گویا کہ دن تبدیل ہوتا ہے چاند کے مغرب کے بعد۔ اب اگر کوئی بندہ سحری کے وقت میں نیت کے لیے الفاظ دہراتا ہے تو گویا کہ وہ آج کے روزے کی نیت نہیں بلکہ آئندہ مغرب کے بعد کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نیت کے لیے خود ساختہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، اور اس کا جو مضمون ہے وہ مضمون بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں آج کے دن کا اور نیت کر رہے ہیں کل کے دن کی، یہ تو شرعی اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اچھا، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ اس وقت 6:35 پہ فرض کریں دن ڈوب رہا ہے، انگریزی کیلنڈر والے 12 بجے سے نئے دن کا آغاز مانتے ہیں، تو اگر کوئی شخص سحری کے وقت میں یہ نیت کرتا ہے تو انگریزی والوں کے حساب سے بھی صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک جو روزے کا ٹائم اور پیریڈ ہے یہ بھی آج ہی کا ہے۔ تو اس لیے ہم دونوں حساب سے جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، لہذا ہمیں صحیح سمجھ حاصل کرنی چاہیے، اور نیت کسی بھی معاملے میں یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آئیے دوسرا مسئلہ یہ جانتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ یاد رہے، روزے کی حالت میں ہم جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیں، پی لیں، یا روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کر لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پہ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت میں کہا گیا کہ کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے فجر کی اذان نہ ہو جائے، اور جب فجر کی اذان ہو جائے تو آئندہ رات تک یعنی غروب شمس تک تم روزہ رکھو۔ تو کھانا پینا منع ہے، ایسے ہی اس حالت میں جمع کرنا منع ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا، جان بوجھ کے کھا یا پی لے۔ یہاں ایک بات رہے یاد، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھول کر کے کھا پی لے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے کھلایا اور پلایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک لقمہ یا ایک گھوٹ یا ایک گلاس یا ایک پلیٹ کھا لیا ہے، پی لیا، اور جب تک کھا رہا ہے اسے بالکل احساس نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں، لیکن ابھی 2 لقمہ یا 2 گھوٹ یا آدھا گلاس پانی یا کھانا بچا ہوا ہے اور اسے یاد ہو گیا، تو اس کا کام کیا؟ وہیں رک جانا چاہیے۔ اگر منہ میں کچھ ہے تو اسے نکال دینا چاہیے، قیق نہیں کرنے کی بات ہے، بلکہ منہ میں جو چیز ہے اس کو تھوک دینا چاہیے، اس کو اندر نگلنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے کچھ نگلا ہے، کچھ پیا ہے تو یہ جان بوجھ کر کے ہوا ہے، لیکن انجانے میں جو کھایا اور پیا ہے یہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ تو یہاں پر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ شروع سے کھائے جان بوجھ کر کے
یا بھولنے کے بعد اسے یاد آ جائے پھر کھانا شروع کرے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے عمدن قے کرے، کوئی شخص ایسا ہے کہ منہ میں انگلیاں ڈال کے اور قے کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بغیر قصد و ارادے کے کسی کو قے ہو گیا، مثلا کوئی خاتون ہے اور حمل سے ہے، اس کو قے آ گیا اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، کمزوری نہیں محسوس کرتی ہے، یا کوئی شخص ہے کوئی ایسی چیز دیکھا اور اس کو قے آ گیا، تو خود سے آ جانا یہ الگ ہے، لیکن قے کے لیے راستہ ہموار کرنا یہ الگ ہے۔ تو خود سے آ جانے سے نہیں، لیکن اگر انسان اپنے سے قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے حالت صوم میں ایک خاتون کے ہاں حیض آنا شروع ہو جائے، یا حالت صوم میں کسی کے ہاں بچے کی ولادت سے خون آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حالت صوم میں، روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے، ہم بستری کرے، اسے قطع نظر کہ جمع کی وجہ سے اس کے ہاں سے منی کا خروج ہو یا نہ ہو، محض ہم بستری کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص اپنے ہاتھ سے منی نکالے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، منی کا خروج ہو گیا اور بیدار ہوا تو اس نے اس چیز کو دیکھا اور محسوس کیا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر اختیاری طور پہ یہ عمل ہوا ہے۔ لیکن اگر اختیاری طور پہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے چند چیزیں تھیں جن میں سے پہلی چیز جان بوجھ کے کھانا، جان بوجھ کے قے کرنا، حیض و نفاس کا آنا، عورت سے ہم بستری کرنا، یا حالت صوم میں اپنے ہاتھ سے منی نکالنا۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ حالت صوم میں اگر کوئی شخص بیہودہ گفتگو سے، بیہودہ کام سے، گالی گلوج، لڑائی جھگڑے اور اسی طرح سے ایسی نازیبا اور ناشائستہ حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کے روزے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ رب العزت کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ یاد رہے کہ یہ حدیث روزے میں ہمیں کیسے رہنا اس کی تلقین کر رہی، پہلی بات۔ دوسری بات اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ مانے ہیں اپنے آپ کو روکنا، چاہے زبان کی غلطی ہو، چاہے ہاتھ کی غلطی ہو، چاہے آنکھ کی غلطی ہو، چاہے کان کی غلطی ہو، چاہے پاؤں کی غلطی ہو، جو غلطیاں جن جن اعضاء و جوارح سے ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے۔ اب اگر انسان سے کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا اس کا روزہ فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، آئندہ اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ روزہ جس انداز میں ہونا چاہیے اس انداز میں نہیں ہے، اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے ہے، میں ان گنت بدلہ دوں گا۔ اب ظاہر ہے جتنے اچھے انداز میں انسان عمل کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا اسی انداز میں تو اللہ رب العزت اجر و ثواب دے گا۔ لہذا اس سے استدلال صحیح نہیں ہے کہ انسان اگر بیہودہ گفتگو یا بیہودہ کام کرتا ہے حالت صوم میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی، لیکن ٹوٹ جائے گا یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ آئیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کے شرائط کیا ہیں۔ تو انہیں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس سلسلے میں وہ جانے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی بھول کے کیا ہے یا سرے سے وہ مسئلہ جانتا ہی نہیں ہے، جاہل ہے، تو ایسی صورت میں جہالت کی بنیاد پر، بھول اور چوک کی بنیاد پر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ رب العزت نے انسان سے بھول چوک کو، غلطی کو
معاف فرمایا۔ تو اس لیے انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ مسئلے کو جانتا ہو، اگر بھول کر کے کیا ہے یا لا علمی میں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے علم ہو، دوسرے اسے یاد ہو کہ وہ صوم کی حالت میں ہے، یہی وجہ ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے اس حدیث میں ہے مجبور نہ کیا گیا ہو، اپنے مرضی اور اختیار سے کرنے والا ہو، اور اگر مجبور کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، مختصر یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں، لا علمی میں نہ کیا ہو، دوسرے یہ ہے بھول چوک کے نہ کیا ہو، اور تیسرے یہ ہے مجبور نہ کیا گیا ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں، وقت ختم ہوا، انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی۔